بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حبیب اللہ اور میری فراغت جامعہ خیر المدارس ملتان سے سن 2001 سے ہے۔ اس کے بعد مسلسل درس و تدریس کا سلسلہ الحمدللہ ساہیوال کے اندر جاری و ساری ہے، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے اپنا ادارہ معارف القرآن جو متصل جامع مسجد بیت المکرم ہے اس کو چلا رہا ہوں۔ تو تخصص فی الافتاء جو عالمی مجلس مفتیان کرام کے تحت ہو رہا ہے، اس کو کرنے کی میں 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جب تک ایک چیز میں تخصص نہیں کیا جائے گا تو پھر ہم اس دور کے اندر نہیں چل سکتے ہیں۔ تو اس کی کمی تھی، تو اس وجہ سے دلی خواہش تھی اور بڑی دیر سے تمنا اور آرزو تھی کہ کسی جگہ کوئی موقع ملے تو پھر تخصص فی الافتاء کیا جائے۔ اور دوسری وجہ اس ادارے کے چناؤ کی کہ تخصص فی الافتاء یہاں کیوں کیا کہ یہاں جدید طریقہ کار ہے الحمدللہ۔ پہلے میں جس وقت فارغ ہوا تو تب یہ آلات جدیدہ نہیں تھے، اور نہ اس کے اب تک جو ہے استعمال کا طریقہ ہمیں معلوم تھا۔ تو اس ادارے نے جدید طریقہ کار تعلیم کا اپنایا، اور ہماری مصروفیات کو دیکھتے ہوئے آن لائن ایسا سسٹم کہ اگر کسی جگہ بالمشافہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا جائے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا کہ ہمارے پاس اسباق سارے محفوظ ہیں تمام حضرات کے، اور جو کچھ انہوں نے پڑھایا ہے وہ موبائل کے اندر بھی محفوظ ہے اور کاپیوں کے اندر بھی محفوظ ہے۔ اور تیسری وجہ کہ یہ عالمی مجلس مفتیان کرام کے تحت جو یہ تخصص فی الافتاء کروایا جا رہا ہے، یہ 10 مدارس کی سرپرستی انہیں حاصل ہے۔ تو ایک مدرسے کا مزاج اور جو ہمارے اندر بعض دفعہ سما جاتا ہے تو یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے اس جمود کو توڑا اور توڑ کے جو ہے وہ تقریباً 10 مدارس کی سرپرستی حاصل کی گئی، تاکہ جو ہے 10 مدارس کا مزاج ہمارے اندر آئے، اور 10 مدارس کے اساتذہ کرام سے ہم اس وقت جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے مجھے ان وجوہات کی بنا پر عالمی مجلس مفتیان کرام کا متخصص ہونے پر فخر کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام زبیر عثمانی ہے، میرا تعلق سرگودا سے ہے۔ میری فراغت 2020 جامعہ مفتاح العلوم سرگودا سے ہے۔ دنیاوی تعلیم FA کیا، اس کے بعد BA کے امتحان دینے تھے لیکن کرونا کی وجہ سے نہ ہو سکے۔ اب آگے ارادہ تھا کہ دونوں تعلیموں کو، دنیاوی اور دینی دونوں تعلیموں کو ساتھ لے کر چلوں، لیکن اگر کسی یونیورسٹی میں باقاعدہ
دنیاوی تعلیم کے لیے داخلہ لیا جاتا تو دینی تعلیم سے ذرا پیچھے ہٹنا پڑتا۔ اگر کسی بڑے مدرسے میں جا کر تخصص کے لیے داخلہ لیا جاتا تو دنیاوی تعلیم کو پیچھے کرنا پڑتا۔ تو اس طرح بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ سے دعا بھی کی، پھر حضرات کے بارے میں پتہ چلا، عالمی مجلس مفتیان کرام کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے ایک تخصص کا انعقاد کیا ہے اور یہ تخصص آن لائن ہے۔ تو اس طرح اب دنیاوی اور دینی دونوں تعلیموں کو ایک ساتھ ادائیگی ہو سکتی ہے اور انتہائی آسان ہے، ممکن ہے کہ واٹس ایپ پر ایک دو سبق اپلوڈ ہو جاتے ہیں، آدمی اس کو سن لے۔ تو اس طرح اب دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں آدمی ایک ساتھ لے کر چل سکتا ہے۔ اور شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد ادارہ ہے جس نے تخصص فی الافتاء کو اس طرح آن لائن اتنی آسانی کے ساتھ متعارف کیا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی واما بنعمت ربک فحدث، وقال فی مقام آخر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ مجھے آج بھی وہ اپنا بچپن یاد ہے جب میں چھوٹا تھا، میں مدرسے حفظ کے مدرسے میں پڑھتا تھا اور میرے بڑے بھائی جو ہیں جو اس وقت جامعہ رشید کے استاذ الحدیث ہیں، وہ دورہ حدیث کر کے جامعہ خیر المدارس سے آئے تھے۔ تو ان کی خواہش تھی کہ میں آگے تخصص کروں، لیکن گھر کے حالات ان کو اجازت نہیں دیتے تھے تو وہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو میں جب گھر آیا تو میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی سادہ زبان میں کہا کہ اس کو میں دورہ حدیث بناؤں گا۔ وہ کہنا چاہتے تھے میں شیخ الحدیث بناؤں گا، لیکن ان کے منہ سے نکلا کہ میں ان کو دورہ حدیث بناؤں گا۔ تو جب جامعہ رشید سے میری فراغت ہوئی 2013 میں، تو ایک خواہش تھی کہ تخصص کر لیں، لیکن والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، حالات اجازت نہیں دے رہے تھے۔ تو ہر سال یہ نیت کرتے تھے کہ اگلے سال انشاءاللہ بشرا سے 1 سال کی چھٹی لے کے تخصص کریں گے، لیکن جب سال ختم ہوتا تھا حالات اجازت نہیں دے رہے تھے۔ تو گزشتہ سال سے مجھے کسی ساتھی نے بتایا تھا کہ آن لائن تخصص ہوتا ہے، تو میں اس کی تلاش میں تھا کہ کہاں ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ پچھلے سال مجھے معلوم ہوا کہ عالمی مجلس مفتیان کرام کے تحت آن لائن تخصص ہو رہا ہے۔ تو میں نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرما دیا کہ ہم اپنا جو کاروبار زندگی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم اس سعادت سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اس میں داخلہ لیا اور الحمدللہ بہت اچھے بڑے بڑے اساتذہ کرام ہیں، ان سے بہت استفادہ ہو رہا ہے۔ اور جب ورکشاپ میں تو اس میں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں، جو چیزیں پہلے سامنے نہیں تھی تو ہم پوری طرح توجہ نہیں دے پا رہے تھے، لیکن الحمدللہ اس ورکشاپ میں آنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں۔ انشاءاللہ اب پکا ارادہ ہے کہ ہم مزید اس کو گھروں میں جا کے اس کو وقت دیں گے، اہمیت دیں گے، اور جن ہدایات کا اساتذہ کرام نے کہا ہے ان پر عمل کریں گے۔ میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اساتذہ کرام کی ہدایت کو غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں، اور اللہ تعالی ہم سب کو کامل مفتی بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يتذكرون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے ہم مجلس ہم سفر دوستو، میرا نام ہے محمد ماجد اللہ، تعلق میرا ضلع پشاور سے ہے، اور فراغت میری 2006 میں جامعہ عثمانیہ پشاور سے ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ پشاور یونیورسٹی سے
اسلامیات اور عربی میں ماسٹر کرنے کی بھی توفیق ملی اللہ کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ بی ایڈ کیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے۔ لیکن یہ ایک دل میں تمنا تھی کہ ملک بھر کے جتنے بھی ہمارے شیوخ ہیں، اکابر ہیں، بڑے بڑے حضرات ہیں، اپنے فیلڈ کے، اپنے فن کے ماہرین ہیں، ان کی صحبت اختیار کی جا سکے، لیکن یہ ایک ناممکن سی بات تھی سوچنے کی حد تک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عالمی مجلس مفتیان کرام، جو کہ ایک ملکی سطح پر، بلکہ میں کہوں گا کہ عالمی سطح پر الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے، استاذ محترم حضرت مولانا مفتی خالد محمود حفظہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ان کی ایک مکمل ٹیم ہے جو کہ مختلف شعبہ جات میں پوری قوم کی، پوری امت کی الحمدللہ رہنمائی فرما رہے ہیں۔ تو ان کے زیر نگرانی تخصص فی الافتاء کا علم ہوا، اور جب یہ پتہ چلا کہ جو دیرینہ خواب ہے کہ ملک بھر کے شیوخ کی صحبت اختیار کی جا سکے اس تخصص میں، تو گویا کہ ایک دلی ارمان پورا کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ تو الحمدللہ تخصص فی الافتاء کے لیے اپلائی کیا، استاذ محترم حضرت مولانا خالد محمود حفظہ اللہ تعالی سے رابطہ کیا اور داخلہ کے لیے درخواست کی، تو انہوں نے درخواست قبول کی اور شفقت کا، محبت کا معاملہ فرمایا۔ جب یہاں پر کلاسز شروع ہوئے اور دارالعلوم کراچی جیسی جامعہ امدادیہ فیصل آباد جیسا مدرسہ، جامعہ اشرفیہ جیسا ملک کا نامور ادارہ، یا ملک کے اور تقریباً 10 جامعات کے ممتاز مفتیان عظام شیوخ ہمیں پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں مختلف کتابوں کے، مختلف فنون کے، تو گویا ایسا ہوا کہ ایک چھت تلے، اور وہ بھی اپنے گھر کے چھت تلے، ملک کے اکابرین سے، عظیم ہستیوں سے، عظیم شخصیات سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ تقریباً یہ چیز کم از کم ہمارے ملک کی سطح پر پہلا قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو ہمت، توفیق، برکت اور طاقت مزید عطا فرمائے کہ اسی طرح اس چیز کو آگے بڑھائے، اور ہمارے جیسے طلباء کرام، دین کی تشنگان، ان کی تشنگی دور فرماتے رہے۔ الحمدللہ اس ایڈمیشن پر، اس داخلہ پر میں دلی طور پر مطمئن ہوں، اور یقیناً ہم جو طلباء کرام اس سال آئے ہیں یا اس سے پہلے جو بیچ گزر چکے ہیں، قابل رشک ہے۔ پورے ملک کے جامعات کے جو تخصص والے ہمارے طلباء ساتھی ہیں، ان کے لیے ہم قابل رشک ہے کہ ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف اکابرین سے استفادہ کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فن میں یکتائی نصیب فرمائے، اور اس میدان میں ہمیں اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، اور جس جذبہ سے، جس سوچ کے زیر نظر ہمارے اساتذہ نے اس چیز کو، اس فن کو، اس فیلڈ کو اختیار کیا، اللہ ہمیں اس میں صحیح طریقے سے کام کرنے کا اور سیکھنے کا، پھر آگے چل کر امت کا خدمت کرنے کا موقع اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔